السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی دعا سے بھائی میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کچھ سبجیکٹ تھے جو میں چاہ رہا تھا کہ آج کور کر لوں۔ اس میں یہ کہ جناب جیفری ایپسٹن جو ہے، جو کہ ایک بہت بڑا کرمنل تھا، جو کہ 2018 میں خود ہی پھانسی لگا کے مر گیا۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جناب وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لاتا تھا۔ اصل میں وہ تھا موساد کا ایجنٹ۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لاتا تھا، ان کے ساتھ غلط کام کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان بچیوں کو کاٹ کے ان کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ یہ خبر نکل کر آئی ہے، دس از ویری تشویشناک خبر ہے یہ۔ اور اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے لوگ شامل تھے، جس میں زیادہ تر امریکن صدور لوگ شامل تھے، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت زیادہ پکچرز آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹی سی بچی ڈر رہی ہے اس سے۔ ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید کسی نے میم بنائی ہے، لیکن وہ میم نہیں، وہ واقعی جیم ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، پھر بل کلنٹن جو ہے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ میں اپنی BBC کی بلڈنگ میں تھا جب مونیکا لوئنسکی کا کیس آیا، تو آئی واز ریئلی شاکڈ دیٹ ٹائم۔ تو یہ بہت بڑا زانی ہے ایک نمبر کا بل کلنٹن، اور نہ جانے اس نے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ تو یہ بھی اس میں تھا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ لڑکیوں کو جو کاٹ کے کھاتے تھے اس میں یہ شامل تھا یا نہیں، لیکن زنا کے اندر یہ شامل تھا۔ اس کے علاوہ بش، بڑا بش بھی اور چھوٹا بش، دونوں بش شامل تھے۔ پھر جو بائیڈن بھی اس کے اندر شامل تھا۔ موساد کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ اہود براک جو ہے ایک اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا، وہ موساد کے لیے پہلے کام کیا کرتا تھا، بہرحال اس کے لیے بھی کام کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے اندر جو ایک نام آیا ہے وہ مودی کا ہے، کہ مودی کو انہوں نے کہا کہ جی اس نے جیفری ایپسٹن نے کہا کہ آپ جاؤ اسرائیل، وہاں پہ جا کے ناچو، اور باقاعدہ مودی ناچا ہے کہ ناچ میری بلبل، تجھے پیسہ ملے گا، کہاں تجھے قدردان ایسا ملے گا۔ ایک چیز مجھے آج بڑی دکھ ہوئی، اسپیشلی پاکستانی رپورٹرز کی جانب سے، اور میں کہتا ہوں لخ لعنت دونوں ہاتھوں سے شہباز شریف، نواز شریف، اور ان کے جو بھی ان کے ٹاؤٹس ہیں، ان کے جو ہیں، بات صحیح کرنی چاہیے، غلط نہیں کرنی چاہیے۔ مانا کہ عمران خان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں جی۔ آج میں نے ایک ٹاؤٹس کا سنا کہ جی عمران خان تو دیکھا، پتہ لگ گیا، اور وہ لڑکیوں کا چکر، اور یہ ابے بھائی وہ مانا بڑا برا تھا، وہ پلے بوائے تھا، وہ اس میں زانی تھا، سب کچھ تھا۔ کیا تم دودھ کے دھلے ہو؟ تم نے کیا کوئی زنا نہیں کی کبھی؟ تم نے کبھی کسی کے ساتھ گناہ نہیں کیا؟ اور جو شخص ایک چھوڑ کے توبہ اللہ کر کے اللہ کی راہ پہ آ جائے، تم اس کا ماضی یاد دلاتے رہو گے اس کو؟ تمہارے اوپر لخ لعنت ایک نمبر کی۔ اور تم نے کہا کہ، اور ادھر اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے، ایپسٹن کہتا ہے، وہ جو اسرائیل کا جو ایجنٹ جس کو بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ دس جینٹلمین از سو ڈینجرس فار اس، از ڈینجرس دین، کس سے زیادہ؟ جو ترکی کا صدر ہے اردوغان سے، یہ جو چین کا صدر ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ پوٹن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ جو نارتھ کوریا کا صدر ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ جو ایران کا علی خامنئی ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لخ لعنت تمہارے منہ کے اوپر۔ تم عمران خان کو اتنا گرانا چاہ رہے ہو؟ میرے کو تو تھوڑا بہت اگر میں کھچا بھی تھا عمران خان سے، لو میں اور آ گیا عمران خان کی طرف، آئی سلوٹ عمران خان۔ تم بکواس کرتے ہو، تمہارے منہ پہ لعنت، ٹھاؤٹس ٹائپ کے، اور تم عمران خان کی برائیاں لگا رہے ہو۔ تم عمران خان کے پیشاب میں بھی نہ لو نا، پھر بھی تم عمران خان جیسے نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، دوسرا ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ کہ فتنہ رد الفساد جو ہے، ہماری پاک آرمی نے بڑی عمدگی کے ساتھ اس کو فنش کرا۔ پارٹ 1 اس نے لکھا ہے، اور بلوچستان کے اندر یہ ہوا ہے 216 کنفرمڈ جہنم واصل کر دیے گئے۔ 216 جو BLA کے کتے تھے
ان کو بغیر ٹکٹ کے سیدھا جہنم میں بھیج دیا ہے 216۔ لیکن کچھ نقصان ہمارا بھی ہوا ہے، ہمارے 22 خوبرو جوان 18 سال 19 سال 20 سال یہ عمر ہمارے بچوں کی، اور 36 سویلین وہ شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری شہادتیں ہوئی ہیں اور یہ ہو گیا ہے۔ اس وقت پورا کنٹرول ہماری حکومت پاکستان کے اس میں ہے، کوئی وہاں پہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے سوچنے والی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا گیا ہے بغیر ہندوستان کی سپورٹ کے، اور اس وقت موساد جو ہے اسرائیل نے بھی سپورٹ کیا ہے۔ حکومت پاکستان کو اور بالخصوص ISI کو ایک کھاتہ کھولنا چاہیے فوری طور پر موساد کے لیے، اسرائیل کے لیے۔ اگر وہ ہمارے لوگوں کو یہاں تنگ کر سکتے ہیں تو کیا ہم فلسطینی لوگوں کو اسلحہ نہیں دے سکتے؟ کیا ہم فلسطینی لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا غاروں کے ذریعے ہم اسلحہ نہیں بھیج سکتے؟ کیا ڈرون نہیں بھیج سکتے؟ کیا جدید اعلیٰ قسم کی بندوقیں ہم نہیں بھیج سکتے؟ کیا ہم راکٹ لانچر نہیں بھیج سکتے؟ کیا ہم ٹینک اڑانے والے میزائل نہیں بھیج سکتے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ بہرحال یہ تھا۔ اچھا جی، میں ذرا مختصر سے بات کر رہا ہوں کہ کہیں میرا ویلاگ لمبا نہ ہو جائے، تو اس لیے میں مختصر سی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال انڈیا کو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی۔ انڈیا کے کئی جرنیل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسٹریچ کر دینا چاہتے ہیں پاکستان آرمی کو، اور زیادہ تر دن کا جو ہے وہاں کرنا چاہیے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، پاکستان آرمی نے فوری طور پہ جو ہے 4-5 لاکھ اپنے اور سولجر جو ہے بھرتی کرنے کے لیے انہوں نے مہم چالو کر دی ہے۔ میں اس وقت اسپیشلی کراچی کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ میرے پیارے کراچی والوں، کراچی منی پاکستان ہے، وہاں پر پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، پٹھان، کشمیری، گلگت بلتستانی سب رہتے ہیں۔ میں اس وقت منی پاکستان سے مخاطب ہوں، زیادہ سے زیادہ فوج میں بھرتی ہوئے۔ اس وقت جو ہے کراچی میں لکی سٹار پہ جو ہے جناح اسپتال کے سامنے جو ہے بھرتی جاری ہے۔ ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں عمر کے اس حصے میں زبان کے ذریعے یہ جہاد لڑ سکتا ہوں، آپ طاقت کے ذریعے لڑ سکتے ہو۔ آپ فوج کو جوائن کریں، آرمی کی بھی ہیں، ایئر فورس کی بھی وہاں پر پوزیشنز آئی ہیں، اس میں بھی آپ بھرتی ہو سکتے ہیں۔ نیوی میں بھی بھرتی ہو رہی ہے، کوسٹ گارڈ میں بھرتی ہو رہی ہے، رینجرز میں بھرتی ہو رہی ہے، پولیس میں بھرتی ہو رہی ہے، بہت ساری ہیں۔ اور میں اس وقت کراچی والے اردو سپیکنگ مہاجروں کو بھی کہوں گا کہ یہ وہ بھرتیاں ہیں جس میں ڈومیسائل کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری اوپن ہے۔ اگر آپ کے اندر ایبیلٹی ہے، قابلیت ہے، تو آپ کو جو ہے فوج میں لے لیا جائے گا۔ اچھا جی، آخر میں چلتے چلتے بس یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش، دیکھیں اردو کا صحیح لفظ ہے دیش، دیش نہیں ہوتا۔ اب چونکہ وہ دیش کہتے ہیں تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں، اس لیے ہم بنگلہ دیش کہہ دیتے ہیں، ورنہ اردو کا صحیح لفظ ہے بنگلہ دیش۔ جیسے اتر پردیش ہے نا، اتر پردیش، پردیسیوں سے آنکھیں نہ ملانا۔ اب یہ تو ہم نہیں کہتے پردیشیوں سے آنکھیں نہیں ملانا، پردیسی ہوتا ہے نا، پردیس۔ تو اتر پردیش یعنی بنگلہ دیش میں شہباز شریف کے حق میں نعرے لگے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شہباز شریف صاحب، ہم خوش ہیں کہ ہمارے وطن کے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نعرے لگے ہیں یہ سابقہ مشرقی پاکستان کی عوام نے لگائے۔ سابقہ مشرقی پاکستان کی عوام بہت خوش ہے، اور وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کا نام تبدیل کر کے سابقہ مشرقی پاکستان کر دیا جائے۔ جی ہم خوش ہیں، بالکل 100% ہم خوش ہیں۔ اگر آپ ہماری کرنسی ایک کرنا چاہتے ہو، ہم کرنسی پہ بھی خوش ہیں۔ اگر آپ پاسپورٹ ایک کرنا چاہتے ہو، ہم پاسپورٹ پر بھی ایک ہیں۔ اگر آپ ڈیفنس کو ایک کرنا چاہتے ہو، ہم ڈیفنس پر بھی ایک ہیں۔ تو بہرحال آپ نے کہا کہ اس وقت جو بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے وہ بہت خوش ہے کہ پاکستان نے جس طریقے سے حمایت لی ہے۔ اور چلتے چلتے یہ کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ سری لنکا پہنچ گئی ہے، اور وہاں پر وہ نہیں کھیلے گی۔ بڑے 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 ہاتھ جوڑے جا رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ کھیل لو بھگوان کے لیے،
لیکن نہیں ہے. ٹٹ فار ٹیٹ، دیٹس اٹ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.